جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ یہ نشست ہوتی ہے. چونکہ یہ وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ لوگ ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں, وائس نوٹس کی صورت میں بھی آپ کے سوالات آتے ہیں, کوشش کریں گے کہ شامل کریں جتنا دامن وقت میں گنجائش ہو. مفتی صاحب دوسرا جمعہ آ گیا بھائی, دیکھتے ہی دیکھتے ہیں پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے. آج کئی ممالک میں 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا, آخری دن پہلے عشرے کا. یہ بتائیں پتہ چلا یقین اس بار تو یقین مانے, اب تک تو ورنہ پہلے دن کچھ تھوڑے سے ہوتے تھے شروع کے ایام پہلے, اب اس دفعہ تو نہیں بالکل 10 دن. الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ معاملہ اور اسی طرح گزرتا رہے انشاءاللہ روحانیت کے ساتھ اچھے دن انشاءاللہ. پہلے میں یہ سوال شامل کر لیتا ہوں کہ یہ گلگت سے ہیں صاحبہ جو کہتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پر میرے سفید داغ ہیں, چہرہ صاف نہیں ہے, علاج کروایا ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے جانے میں, اور اس کی وجہ سے رشتے بھی نہیں ہو پاتے, میں رشتہ ازدواج میں بھی منسلک نہیں ہوں. آپ بتائیے, بڑا سیریس اور پیش آنے والا مسئلہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اچھا یہ بھی بڑا کرم ہوتا ہے وسیم بھائی کہ بندہ ایک چیز کو آزمائش سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ چیز اس طرح نکل رہی ہوتی ہے بغیر آزمائش کے, جس طرح ماہ رمضان الحمدللہ بغیر آزمائش کے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے اور اسی طرح پورا مہینہ روحانیت کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ گزرے. اور خاص طور پہ بھی جو وطن عزیز کے بھی جو ایک موجودہ حالات ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے ہر اعتبار سے. ابھی آنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا تو بڑا افسوس بھی ہوا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سنجیدہ صورت حال ہے, اللہ خیر فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت. الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین انشاءاللہ. یہ جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ چہرے پر جو وائٹ دھبے جسے برس کا کرتے ہیں, اچھا یہ اتنی آسانی سے جاتے بھی نہیں ہیں. اور کئی لوگ اس طرح میرے رابطے میں آتے ہیں کہ مفتی صاحب اس طرح ہے, کافی میڈیسنز استعمال کی ہیں اور کریمز استعمال کی ہیں, یوز کی ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال خاص طور پر مرد حضرات کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن خواتین کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ پھر رشتوں کے مسائل سامنے آتے ہیں. تو بہرحال پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اور میری بہن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے نا, سائیکو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سو سے اچھا پیدا فرمایا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے, ذرا کسی کو دیکھیں, بعض اوقات چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی عضو نہیں ہوتا, بعض اوقات آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی, بعض اوقات جو ہے وہ ناک میں سونگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, یعنی بعض اوقات زبان صحیح نہیں ہوتی, بندہ بول صحیح نہیں سکتا. تو آپ اس معاملے میں ہمیشہ اوپر نہ دیکھیں, نیچے دیکھیں. انشاءاللہ میری بہن ہمیشہ شکر ادا کرتی رہیں گی. اور باقی رشتوں کا معاملہ کوشش ہونی چاہیے, آپ کے بڑے کوشش کرتے رہیں, لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. کیوں نہیں ہوگا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. یہ جو وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں, علاج کرواتی رہیں, جو بھی اچھا ڈاکٹر ہے آپ علاج کروائیں, اور میڈیسنز وغیرہ جو بھی ہے وہ یوز کریں آپ. یہ جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 71. اچھا اس کا میں ذرا سا آپ کو بیک گراؤنڈ ہلکا سا بتاؤں. بنی اسرائیل کا جو گائے والا واقعہ ہے نا, جی وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والوں کو سوالات کرنے کی بہت عادت تھی. اب ایک معاملہ ہوا, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کیسی گائے ہوں. کرتے 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 وہ ساری شرائط موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے, اللہ تعالیٰ بتاتا رہا. اور اس میں یہ ہے کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اس میں تو ایک یہ تھا نا کہ پیلی رنگت ڈہاتی جو دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو, پھر یہ ہے کہ وہ اتنی کم عمر بھی نہ ہو, اتنی بڑی عمر کی بھی نہ ہو, اور اس سے کبھی حل وغیرہ کا کام نہ لیا گیا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا اسی میں ہے, آیت نمبر 71 کا یہ حصہ ہے. مسلمۃ ایسی ہو بہترین, لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو. صحیح. مسلمۃ لا شیۃ فیہا ایسی بہترین, سالم, اور اتنی بہترین ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جائے. تو مسلمۃ لا شیۃ فیہا یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فجر کے بعد, عصر کے بعد اور عشاء کے بعد, چاہے تو پانچوں نمازوں کے بعد کر لیں,
جتنا زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم 3 نمازوں کے بعد یہ کریں. 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اسٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اچھا جب یہ آپ پڑھیں نا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، یہ اپنے اوپر تصور کریں آپ کہ جو بھی میرے داغ دھبے ہیں، خاص طور پر برس کے نشانات ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نشانات ہوں، کوئی بھی علامت اس طرح ہو کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، یہ نشان نہ ہو، دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو، تو اپنے اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ چہرے پر پھیل رہے ہیں. یہ بس یہ کرنا ہے آپ نے، پابندی سے کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان داغ دبوں سے نجات عطا فرمائے گا. اس وظیفے کو ایسا نہ سمجھنا، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 3 سال پہلے USA سے میسج آیا تھا، ٹھیک، تو میں نے یہ بتا دیا. اچھا میں بھی بتا کے بے فکر ہو گیا. اب ہم تو بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت دے دی ہے، باقی مولا تو جان وہ جان ہے. انہوں نے مجھے اس مرتبہ میں گیا تھا تو مجھے انہوں نے باقاعدہ وہ ملے، میل تھے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور یہ داغ دور ہوئی ہے، اس کو ہلکا نہ جانے. بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے بس پڑھ لیں، نہیں، اللہ معاف کرے، یہ ہوگا، صحیح ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ دوسرا یہ کہ نور کا معنی ہے روشنی. تو یا نور یا اللہ، نور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا نور یا اللہ ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور یہ بھی پڑھ کے آپ کو دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے جہاں پر داغ دبے ہیں وہاں پر پھیل لیجیے. زبردست، ٹھیک ہے. کچھ آڈیوز ہیں وہ ہم کل سے ذرا چلائیں گے. ابھی بس جاتے ہوئے میں 1 منٹ رہ گیا، بتا دیں ماہ مبارک کا دنیا کے جن ممالک میں آج اشرِ رحمت کا آخری دن ہے، ہمارا بھی کل آخری دن ہوگا، تو اس اشرے کے حوالے سے کوئی ایک بار بتائیں گے کہ جاتے جاتے یہ فضیلت حاصل کر لیں، یہ کام کر لیں، مختصراً اگر بتا دیں. میں اتنا عرض کروں گا کہ جاتے جاتے نا رحمت حاصل کر لیں. کہ رحمت والا اشرا اب دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ نہیں، پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا. جی، کیونکہ رحمت ملے گی تو آگے مغفرت ہے. واہ واہ، منسلک ہے سب. جی منسلک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ رحمت کس سے ملے گی کہ روزہ رکھیں جو اس کے تقاضا ہے، لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، اور 5 وقتہ نماز پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. تو یہ رحمت ملنی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جو اس میں آ گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل گئی. بس اتنا کام کر لیں تو انشاءاللہ کرم ہوگا. جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک بڑا پیارا وظیفہ میں عرض کروں گا. عصر اور مغرب کے درمیان جس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑی پریشانی اچانک آ گئی ہے، جمعے کے دن یہ وظیفہ 41 مرتبہ کرنا ہے. کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. ٹھیک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ 1 مرتبہ ہوا. تو یہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر 41 مرتبہ پڑھیں. اپنا وہ مقصد، پریشانی کچھ بھی ہے وہ رکھیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. ارے واہ واہ، کیا، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں. کیا بات ہے، کیا، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب. اس طرح میں نے کہا ناظرین، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات وائس نوٹس کے ذریعے بھی اور تحریری صورت میں بھی. انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو شامل کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.